بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا. سوال کے پہلے یہ کہا ہے کہ جو بہن اور بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے، اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی، کیا اختلاف تھا، اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہندوستان میں آ رہا ہے اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں، کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نفسا نفسی کا حشر ہوگا، اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے، کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے، تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں، کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب، میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں چھوٹا انسان ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں، اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا، جس کے بارے میں کل ذکر کروں گا، نقصانات بھی فائدے بھی ہے. ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس، میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے، الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے. اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ حدیث میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں، وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کو بشارت دے، سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں، کتنی بھی تقریر کروں، پھر بھی اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے آیات کے مطابق. آخرت کی جو حدیث آتی ہے، آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی، جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی، اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے. لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی، قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں، یہ سمندر ہے، یہ کھل اٹھے گا. یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے، صحیح حدیث جس کا ذکر کرتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے. ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے. جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے، فرات بڑی تعداد میں، لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نام کے مسلمان ہوں گے، مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں. نام کے مسلمان سے محمد، ذاکر، عبداللہ، سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے، اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے.
جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منوج کمار گوڑ ہے. میں یو پی ایسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں. میں ابھی جسٹ ممبئی میں نیا ہوں. مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا. کچھ دینی بھائی ہے جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھرو جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر بھائی نے یہاں کے تھرو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے. میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے. ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد, شیخ ثناء اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا, جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے. اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری عمر 25 سال ہے. میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا, تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں. کیونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ, کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کے یہاں کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے, بالکل اس طریقے سے بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے. میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے, پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا, جو مجھے جان رہا ہوگا, ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو, اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے, یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا, اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا, چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے, باپ ہے, گھر کا سب سے بڑا تھا, میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا, تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. کیونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں, لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتما استی, پھر بھی ہم پرتما کو مانتے, مورتی کو مانتے, دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی, یعنی کہ بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے, ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے, اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے, بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے, اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے, سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی, ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات, اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے, اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے, انڈیا, موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا, جس سے دسہرہ مناتے ہم. ان کے کریشن کے بعد ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پا لی تھی, تو جیت پا لی تھی اس کے بعد, یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا, ہم ایسا سوچتے ہیں, ہندوازم ایسا سوچتا ہے
جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی, تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں, یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے, اسلام کا جو میسج ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے, ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ, اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے, یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے, ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے, ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے, آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا, لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا, اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ, اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا, ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے, ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ, آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ, میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے, ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے, یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں, اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے, 100 ملین. اٹ از دا لارجسٹ واچڈ اسپرچل چینل, ریلیجیس چینل ان دا ورلڈ. الحمدللہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل, کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا, آج کا مجمع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد ہے, ایک سیلاب ہے. ان کے علاوہ کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھتے, ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا, آپ کے شارٹ میسج کو سنا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے, لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے, اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ شکر. جی, میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لیے بول سکتے, تو یہ نام کنٹینیو کر سکتے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اچھا نام ہے, بالکل اچھا نام ہے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے, اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ہیں ماشاءاللہ. گزارش آپ سے کہ ہندی میں قرآن شریف اگر مجھے ملے ضرور, آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے ہیں میں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان, ہم سب کو انسان بنایا, اور پھر انسانوں میں سے ہمیں مسلمان پیدا کیا. مسلمان ہونا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں, نہ ہی ہم نے کوئی عدالت سے آرڈر لے کر آئے تھے, نہ ہی ہم نے کوئی درخواست لکھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف کو, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان, بہت بڑا احسان ہم پر ہوا, جس کی وجہ سے ہم مسلمان پیدا ہوئے. مسلمان کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اور اسی ذرا دوسری جگہ ارشاد ہے
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومن وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم سے چھپ کر باتیں ہیں، اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح تمام فرشتے اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، غیب کی بات ہے۔ ہمارا آپ کا تقدیر، اچھے برے تقدیر پر ایمان غیب ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی باتیں جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جنت اور جہنم ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مسلمان پھر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں، یہی کامل مومن کی نشانی ہے۔ قیامت کے دن قرآن میں ہر جگہ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ مختلف ناموں سے جو ہے نا جو قیامت کا دن ہے اس کو پکارا گیا ہے، ہم مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ شارٹ کٹ یہ کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن پھر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ مومنوں کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کریں گے۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ قائم کا لفظ آیا، یعنی یہ نہیں کہ نماز پڑھو بلکہ نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے میں اور کرنے میں، نماز ادا کرنے میں بہت فرق ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کا نماز اس طرح نماز ہو کہ اس میں جان ہو، جس طرح پیغمبروں نے نمازیں ادا کی، جس طرح صحابہ کرام نے ادا کی، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سے لائے، اسی طرح ہم عبادت کریں۔ تو ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ قابل قبول کریں گے، اور اسی کو عبادت جو ہے نا اس کو اقام الصلاۃ کہتے ہیں۔ آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا قاعدہ، آپ کا تلفظ، آپ جو نماز میں الفاظ ادا کرتے ہیں وہ آپ کے صحیح طریقے سے ادا ہو، تو اس ایسے نماز کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ آپ کا سوچ فکر وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو، دنیا سے ہٹ کر ہو، تو ایسی چیزوں کو نماز کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم غیب پر یقین رکھیں گے، اسی طرح وہ نماز پڑھیں گے، اور اسی طرح جو رزق اللہ نے ان کو دی ہے وہ خرچ کریں گے۔ خرچ کرنے کا مطلب اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اور اسی طرح جو ضرورت کی اشیاء ہے ان کے لیے خریدنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو یہاں پر جو بھائی نے سوال کیا وہ یہ ہے، اصل میں تو یہ ہندو ہے، لیکن ہندو بھی اتنی بات سمجھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہا ہے۔ ہندو کی بات چھوڑو، ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان بھی آج کل ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کی جو عزت ہے، جو داڑھی ہے، وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنی طرف سے ایسا شکل صورت اختیار کرتا ہے جس طرح ایک یہودی اور عیسائی کرتا ہے۔ کلین شیو کرنا، بالوں کو مزیدار طرح سے کٹوانا، پینٹ جینز وغیرہ پہننا، یعنی جو طریقے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے وہ نہیں اپناتے۔ اس میں سے بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہی طریقے اپناتے ہیں۔ بعض کے اکثر لوگ اسی جو پروفیشنلزم جس کو کہتے ہیں، جس طرح ایکٹرز اور ایکٹریسز جو کام کرتے ہیں، جو فیشن اپناتے ہیں، تو یہ مسلم لوگ اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس کے برعکس ہم یہود اور نصارہ کے طریقے اپنائیں گے تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی جو ہے نا ایک خطرناک سی بات ہے، لہٰذا
اپنی بھی فکر کرے اور آئندہ لوگوں کی بھی فکر کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔